الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وقال النبي صلى الله عليه وسلم النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے واجب الاحترام قابل صد احترام حضرات علماء کرام، اساتذہ کرام اور اسٹیج پر رونق افروز حضرات مفتیان کرام اور جامعہ کے چمکتے دمکتے شگفتہ پھولوں، میں بڑے ہی اختصار کے ساتھ اپنی گفتگو کو آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی صحیح کہنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ اس مولا کے نام سے ابتدا، کہ اس مولا کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں، اس مولا کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں، وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے، میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے، ہر صبح ازل ہے تیری حمد میں مصروف، ایک ذوق نظر عام دکھاتا تو ہے، ادنا ہے کوئی اعلیٰ حبشی ہے یا قرشی، ہر ایک کو غربت میں بٹھاتا تو ہے، تخیل سے بھی آگے ہے تیری شان غفاری، لا حد کرم آپ سناتا تو ہے، تیرے امر کا اعجاز ہے کونین کی تخلیق، فیکون عمل راز بتاتا تو ہے، اندھیروں میں سویرے کو سناتا تو ہے، سویرے کو اندھیروں سے جگاتا تو ہے، یکتا ہے یہ گانا ہے تو احد سمد ہے، مشکل سے ہو مشکل تو بچاتا تو ہے، ہر وقت کے فرعون کو تو ہی ہے ڈبوتا، ہر وقت کے موسیٰ کو بچاتا تو ہے، پر قصہ عزیر کا قرآن گواہ ہے، مردے کو سرے عام جلاتا تو ہے، پر جائے کسی وقت مریم پہ جو تحفت طفلان کو جھولے سے بلاتا تو ہے، اور بہتان کوئی بان ہے جو حرم نبی پر، بہتان کوئی بان ہے جو حرم نبی پر، عائشہ تو مطہرہ ہے بتاتا تو ہے۔ ارے کون عائشہ؟ ارے کون عائشہ؟ کون عائشہ؟ وہی عائشہ کی جس کو اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ السلام کو دیا ہے نکاح کے ذریعے، تو گویا اللہ تبارک و تعالی نے نکاح کو عبادت بھی بنایا ہے اور نکاح کو معاملہ بھی بنایا ہے۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ نکاح میں معاملے کی شان مغلوب ہے اور عبادت کی شان غالب ہے۔ اور میرے پیارے بھائیوں، جب آقا نامدار احمد مصطفیٰ مطلوب کائنات، مقصود کائنات، محمود کائنات، مطلب کائنات، مقصد کائنات، روح کائنات، فخر موجودات، وجہ تخلیق کائنات کہتا ہے النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، میری سنت کی پیروی کرو گے، میری سنت کی اتباع کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، اور اگر میری سنت سے دور بھاگو گے، میری سنت سے اعراض کرو گے تو یاد رکھو ناکام رہو گے۔ میرے بھائیوں، اور نکاح ہی ایسا طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے انسان پاک دامن زندگی گزار سکتا ہے، نکاح ہی ایسا طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے شرمگاہ کی حفاظت ہو سکتی ہے، نکاح ہی ایسا طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے بد نظری اور بد نگاہی سے بچا جا سکتا ہے، نکاح ہی ایسا طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے محفوظ اور معصوم زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ اور یاد رکھو اللہ
علیہ السلام کو جو بھی دیا اعلیٰ دیا، جو بھی دیا اعلیٰ دیا، گفتار دیا اعلیٰ، رفتار دی اعلیٰ، کردار دیا اعلیٰ، شریعت دی اعلیٰ، طریقت دی اعلیٰ، بیٹیاں دی اعلیٰ، بیٹے دیے اعلیٰ، اصحاب دیے اعلیٰ، اوصاف دیے اعلیٰ، عدالت دی اعلیٰ، صداقت دی اعلیٰ، جو بھی دیا اعلیٰ دیا، اعلیٰ کے سوا کچھ نہیں دیا۔ اسی لیے تو رب نے قرآن میں فرما دیا ہے کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ محبوب میں تیری رضا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے تجھے ہر اعلیٰ چیز عطا کی ہے۔ اور نکاح بھی آپ علیہ السلام کو دیا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ نکاح کرنا بھی اعلیٰ، نکاح کرانا بھی اعلیٰ، نکاح کی ترکیب دینا بھی اعلیٰ، نکاح کی طرف توجہ دلانا بھی اعلیٰ۔ میرے بھائیوں، وقت کی تنگی کی وجہ سے میں اپنی بات کو یہیں ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔